الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور اس وقت ابلیس سے کہا جب پیدا کر دیا تو سجدہ کرو، سب سے کہا، سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے. پھر اس کا جنت میں رکھے گئے، پھر دنیا میں بھیجے گئے. اس وقت اللہ کی لعنت کسی پر نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک پہلا سب سے بڑا گناہ کیا ابلیس، تو اللہ نے کہا لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب تو سنتے ہیں شیطان ملعون. لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں، اس کو لعنت کہتے ہیں. گنہگاروں کو، کافروں کو جو سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے دنیا میں، وہ تین طرح کی سزا ہے دنیا میں. ایک سزا ہے لعنت، دوسری سزا ہے اللہ کا غصہ جس کو غضب کہتے ہیں. تیسری سزا ہے اللہ انتقام لیتا ہے. انا من المجرمین منتقمون. اللہ کہتے ہیں بے شک ہم مجرموں کو سزا دیں گے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. تو لعنت سب سے پہلے دنیا میں، یا یوں سمجھیے کہ صاحب اللہ کے مخلوق میں سب سے پہلے لعنت ہوئی ابلیس کو. لعنہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ کافر شیطان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو مصیبت میں، بلاؤں میں، تکلیفوں میں بلاتے ہیں. اللہ کی لعنت ہے نا اس پر. تو اس لیے ابلیس نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. اللہ تیرے کثیر بندوں کو میں گنہگار بنا کے چھوڑوں گا، ایسے اس نے کہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو سجدہ کا بنا لیا، سجدہ کرتے ہیں ان کو، نعوذ باللہ. تو اللہ کے رسول نے ان پر لعنت کی. ہم جب قرآن اور حدیث کو دیکھتے ہیں کتنے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، تقریباً 74 70 پر 4 جگہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لعنت کا ذکر کیا ہے. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. تو لعنت کس کس پر ہوتی ہے، لعنتی لوگ کون ہیں؟ ان کو اگر دیکھا جائے ایک لمبی فہرست ہے. 74 قسم کے لوگوں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. کبھی تو اللہ لعنت فرماتا ہے، کبھی اللہ کے رسول لعنت فرماتے ہیں،
کہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول دونوں لعنت فرماتے ہیں۔ اتنے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ آدمی کافر ہے جی، اگر اسلام لایا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص اللہ کے رسول کے پکے دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، یہاں تک کہ حبشہ میں جا کر بھی وہاں کے بادشاہ سے بولے یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں تمہارے پاس نیا دین لے کر، ان کو باہر بھیجو، مکے کو بھیج دو، یہ لوگ مکے سے آئے ہیں۔ اس میں بھی وہ گئے تھے، اتنے بڑے دشمن تھے۔ آخر میں اللہ کے رسول نے ان کو ہدایت دی، توفیق دی، آئے مکے سے مدینے کو آئے۔ توفیق دیتا اللہ، کتنی مشکل ہو جائے کچھ بھی پرواہ نہیں اس کی۔ کتنی دور ہے جی مکے سے مدینہ؟ 470 کلومیٹر، 480 کلومیٹر ہے۔ سواری کیا ہے؟ اونٹ، اونٹ پر بیٹھ کر آنا۔ اللہ اکبر۔ آ کے بولے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بیعت کیجئے، ہاتھ پھیلائیے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلایا، ہاتھ کھینچ لیے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما لک یا عمرو، کیا جی کیا ہوا تم کو؟ اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے اللہ کے رسول، اگر اللہ مجھے معاف کر دے گا، کتنا گناہ کیا میں آپ کے خلاف کیا کیا، اگر اللہ معاف کر دے تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجی تم کو نہیں معلوم، اسلام لانے سے کفر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہدم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پھر اس کے بعد وہ ایمان لائے۔ تو دیکھیے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ ہے۔ تو کافر اگر مسلمان ہوتا ہے، اس کا شرک ہے، فلاں ہے، سب معاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے بار بار توبہ کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی توبہ کرتا ہے، کسی گناہ میں ملوث ہے، اس کو چاہیے پہلے گناہ کو چھوڑے۔ دوسرا، شرمندہ ہو، اللہ میں اتنے بڑے گناہ کیا، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کتنے گناہ کر دیا نا اللہ، شرمندہ۔ تیسرا، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ۔ تین باتیں مسلمان کی توبہ کے لیے، یہ تین باتیں ہونا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کا حق مارے ہیں، پیسہ لیے ہیں دیے نہیں، دھوکہ دیے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کرے ہیں، ان کا حق ادا کر دینا۔ چار باتیں جی۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، کتنے سب گناہ کرتے، چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ جمعے کا ایک دن ملتا ہے آنے کا مسجد کو، آئے جلدی آ گئے، 12 بجے آ گئے جی، 11:30 کو آ گئے، 11:45 کو آ گئے، بیٹھ کر اللہ سے معافی چاہے، اللہ کتنے گناہ کیا میں، ایک ہفتے کے اندر بہت گناہ کیا، اللہ نماز نہیں پڑھا نا اللہ میں ایک ہفتے کی، اللہ آئندہ نماز پڑھوں گا، اللہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ موقع تم کو ہر ہفتے ملتا ہے، ہر جمعے کو ملتا ہے، ہر نماز میں ملتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جمعے کو آتے ہیں، جمعے میں کم سے کم ان کو جلدی آ کے توبہ کرنا چاہیے جی، اللہ سے معافی چاہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے شرط لگائی اللہ کے رسول نے، بڑے گناہوں سے بچنا، چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ صاحب آدمی دل لگی میں، مذاق میں کبھی جھوٹ بول دیا، اس کو چھوٹا گناہ کہتے ہیں، جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، تو یہ چھوٹے گناہ ہیں سمجھو۔
آدمی کو چاہیے تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جماعت چھوٹ گئی جی، اللہ سے معافی چاہتا ہے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑا، جماعت نہیں چھوڑا، سو گیا، کچھ بھی ہوا، غفلت ہو گئی، توبہ کیا جی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ وضو کرنے سے مٹ جاتے ہیں، دوسرے نیکی کے کام کرنے سے مٹ جاتے ہیں۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبے کی شرطیں میں نے بتا دیں، تو لہٰذا اللہ کی لعنت سے بچنا چاہیے۔ صرف کافروں پر لعنت ہوتی کیا؟ نہیں جی، مسلمانوں پر بھی لعنت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا حساب لکھنے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی جی۔ شراب کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ شراب کے معاملے میں عاصرہ معصرہ ہو، شراب تیار کرنے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب پینے والا، شراب لے جا کر سپلائی کرنے والا، سارے لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ جو دو گناہ کرتے ہیں، ایک تو سود کا گناہ، کچھ مسلمان سود کا کاروبار بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اتنا بڑا گناہ۔ ہمارے تمل ناڈو میں ایک جگہ ہے جس کو پلّ پٹی کہتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ سود میں تھے۔ اب اللہ نے ان کو توبے کی توفیق دی، اب وہ کاروبار چھوڑ دیے۔ اس بستی میں کتنے لوگ حافظ قرآن سود کا کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں، کپڑا بھی بنتے رہتے ہیں، قرآن بھی حفظ کرتے رہتے ہیں۔ ویسا تھا ایک زمانے میں، سود کا کاروبار حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ایسے لوگوں پر، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سب لعنتی نہ بنیں۔ لعنتی لوگ بہت ہیں، جیسا میں نے کہا 74 قسم کے لوگ ہیں، اس میں سے چند کا ذکر ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں جی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صاحب کس کس کے بڑے بڑے گناہ ہیں، تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ قوم عاد کے متعلق اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اللہ نے ان عاد کے قوم کے لوگوں پر دنیا ہی میں لعنت بھیجی۔ دنیا میں لعنت جی، لعنت کے بعد توفیق نہیں ہوتی۔ آدمی جب گناہ کرتے 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 حد سے بڑھ جاتا ہے نا، تو پھر اس کا توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ کالا داغ پڑتا ہے، یہ کالا نقطہ پڑتا ہے، توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دیکھو توبہ کرنا چاہیے نا، بار بار توبہ کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو توبہ کرو جی، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو۔ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، ایسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ پھر اگر گناہ کیے، نقطہ پڑا، نہیں معافی چاہے، یہ کہ ایک گناہ پڑھتے پڑھتے دل کالا ہو جاتا ہے۔ وہ کالا کس کو نظر آئے گا؟ اللہ کو نظر آتا، ورنہ دل سب کا ایک ہی ہے، کافر کا بھی، فرعون کا بھی، سب کا دل ایک ہی ہے۔ لیکن یہ کالا جو داغ پڑتا ہے ہم کو نظر آنے والا نہیں ہے، ڈاکٹروں کو نظر آنے والا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے دل پر داغ پڑتے ہیں۔ جب پورا دل داغ پڑ گیا، نقطے سے بھر گیا، کالا ہو گیا، پھر اس کے بعد توفیق نہیں، پھر اس کے بعد اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کافر بھی یہ گناہ کر کے ڈرتا،
क्या भाई भगवान काफिर है ना, भगवान पकड़ेगा क्या मुझे, भगवान मुझे सज़ा दे देगा क्या। उसको भी कभी तौफीक होती जी, वो भी समझो कि अभी उसको मौका है, ऐसा समझ के वो होते होते मुसलमान भी हो जाता है। बहुत सारे सहाबा ऐसे ही थे, अल्लाह के रसूल के दुश्मन भी थे, बाद में अल्लाह ने उनको तौबे की तौफीक दी जी। तो कौम हूद और कौम समूद के लोगों के मुतल्लिक़ फरमाया अल्लाह ने, इस दुनिया पर भी लानत और क़ियामत में भी लानत उन लोगों पर, ये फरमाया। उसी तरह सूरह फतह के अंदर फरमाया अल्लाह ने, लानत है मुशरिक मर्दों पर, मुशरिक औरतों पर, जो अल्लाह के साथ बदगुमानी करते हैं, उन्हीं पर मुसीबत आएगी और अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा, और अल्लाह उन पर लानत किया है और उनके लिए जहन्नम तैयार करके रखा है। ये मुशरिकीन पर तो लानत है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन मुनाफिकीन थे, ये भी अल्लाह के साथ बदगुमानी करते थे, उन पर भी अल्लाह की लानत हुई। तो मुनाफिकीन इस्लाम कबूल नहीं करे, निफाक की हालत में भी मुनाफिक होकर और मल गए, तो अल्लाह की लानत हुई जी। अल्लाह का गज़ब, मैंने कहा ना 3 सूरतें हैं, या तो अल्लाह की लानत है, या फिर अल्लाह का गज़ब गुस्सा है, या फिर अल्लाह बदला लेता है। जैसे आद की कौम को, समूद की कौम को अल्लाह ने दुनिया ही में पकड़ा, अजाब दिया, आखिरत का अजाब तो बिल्कुल पक्का है। दुनिया में सबको उनके गुनाहों की सज़ा नहीं मिलती, बाज़ लोगों को अल्लाह ताला सज़ा देता है और बाज़ लोगों को नहीं देता। अगर सबको अल्लाह ताला गुनाहों की सज़ा दुनिया में दे दे, कोई गुनहगार रहेगा? मालूम, अरे रे फलां साहब नमाज़ छोड़े, अल्लाह उनका चेहरा काला हो गया, चलने के लायक नहीं है, उनका चेहरा गधे का हो गया, कोई नमाज़ छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो इसलिए अल्लाह ने सबको सज़ा नहीं दी दुनिया में, जो सज़ा के मुस्तहिक़ हो गए थे अल्लाह ने उनको सज़ा दी। और फरमाया अल्लाह ने, जिन लोगों ने कुफ़र किया, कुफ़र की हालत में मर गए, अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्तों की और सारे लोगों की उन पर लानत है, ये भी काफिरों से मुत्तल्लिक़ ही है। फरमाया जो लोग कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ देते हैं दुनिया में, तो अल्लाह ताला उन पर लानत भेजता है दुनिया में। अल्लाह को क्या तकलीफ़ देते हैं? अल्लाह को गाली देते जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है, यूज़ीनी इब्नु आदम, यूज़ीनी इब्नु आदम, मुझे आदम का बेटा तकलीफ़ देता है। क्या तकलीफ़ देता है जी? कहा ज़माने को गाली देता है, बुरा ज़माना, ख़राब ज़माना, आना दहर, मैं ही तो ज़माना हूँ, मैं ही तो सबको पैदा किया हूँ, तो मुझे गाली देता जी। ऐसे अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह कहता है अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ देना। बहुत सारे मुनाफिकीन देते थे और साहब यहूद और नसारा देते थे। मुसलमान क्या तकलीफ़ देंगे? मुसलमान तकलीफ़ ये देंगे, अल्लाह के रसूल का एहतराम नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं मानेंगे, अल्लाह के रसूल की हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, ऐसा करेंगे। तो अल्लाह ने कहा जो अल्लाह को भी और अल्लाह के रसूल को भी तकलीफ़ देते हैं, अल्लाह ने उन पर जो है वो लानत भेजी है, ये भी फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने उसी में फरमाया, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति लुइनु फ़िद्दुन्या वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरह नूर के अंदर फरमाया, बेशक जो लोग के पाक दामन भोली भाली मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं, अल्लाह की लानत है उन पर। आई मुसलमान जी, मुसलमान जैसे कुछ औरतों की आदत होती है, अपने मोहल्ले की किसी औरत के मुतल्लिक़, वो गली की औरतें रहती ना, बोलती उन्हें क्या फातिमा, उन्हें क्या भी पाक नहीं, कितने लोग उसके पास आते जाते हैं,
اس کی کمائی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں، سیدھی سادی عورت ہے، بھولی بھالی عورت ہے، مسلمان عورت ہے۔ دیکھو اس طرح کی عورتیں اگر کسی عورت کے متعلق کہتے ہیں، تہمت کیا لگاتے ہیں؟ چوری کی نہیں، جھوٹ کی نہیں، زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لہٰذا میرے بہنوں، زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی محلے کے کسی بھی عورت کو ایسی تہمت مت لگاؤ۔ بہن پاک کیا انہیں پاک نہیں، انہیں ایسی انہیں ویسی۔ میں دیکھی ایک مرتبہ ایک آدمی آ کر اس کے پاس دروازے میں کھڑا ہو کر بات کر رہا تھا، پھر اب اندر چلے گیا انہیں۔ نعوذ باللہ! جھوٹ بولنے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں جی، کسی پر الزام لگانے کے لیے۔ تھوڑی دشمنی ہو گئی، کیا کیا بولنا سب بول دیتے، اللہ کی لعنت ہوگی۔ یاد رکھو پھر تمہارے دل کالے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد توبے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اسی حالت میں کلمہ پڑھے بغیر مر جائیں گے۔ پھر دنیا سے اٹھنے کے بعد آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اس کو ہم کو کہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، یہودیوں پر عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبر کو سجدہ کا بنا لیا۔ آج کتنے لوگ جی درگاہ کو بنا کے رکھے ہیں نا، درگاہ کو جا کے سجدہ کرتے جی، وہاں جا کے منت مانتے، چادر اڑاتے، ان سے دعا کرتے، ہم کو یہ کر دو وہ کر دو۔ جیسے ماؤنٹ روڈ کی درگاہ ہے، جا کر دیکھیے آپ جمعرات کے دن شام کو کتنی بھیڑ رہتی ہے۔ کوئی کالا برقع پہنی ہے، کوئی مولوی صاحب کی طرح داڑھی واڑی رکھا ہے، جا کے وہاں قبر میں سجدہ کرتے ہیں، قبر کو منتیں مانتے ہیں، چادر لے کر جاتے ہیں، پھول لے کر جاتے ہیں درگاہ پر چڑھانے کے لیے۔ یہودی، عیسائی، قبر پرست تینوں ایک ہی ہیں۔ اللہ کی لعنت ہوگی ایسے لوگوں پر، توبے کی توفیق نہیں ہوگی۔ کتنا بھی توحید کی طرف بلاؤ، توبہ کرنے کا کریں گے نہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اللہ کی لعنت تو یہودیوں پر۔ یہودیوں پر اللہ کتنی جگہ اللہ کے رسول نے یہودیوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو کیا کرتے تھے؟ اللہ نے چربی کھانے کو حرام قرار دے دیا، چربی بیچنا بھی کھانا بھی حرام۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ چربی جمع کر کے پگھلا کر بیچ کے اس کی قیمت کھاتے تھے۔ یہ بھی ایک ہیلا بہانہ کرتے تھے۔ چربی تو ہم لوگ جو ہے ویسے نہیں کھاتے نا، ہم جو ہے پگھلا کے بیچ دیتے، فجملوہا فباعوہا، چربی کو پگھلانے کے بعد اس کو بیچ دیتے تھے۔ ہیلا بہانہ جی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا، ہفتے کے دن خالی اللہ کی عبادت کرنا۔ یہودیوں کو اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن، عیسائیوں کو اتوار کا دن، مسلمانوں کو جمعہ کا دن۔ جی زیادہ عبادت ہم کو کرنا چاہیے، جتنی زیادہ عبادت کریں گے ماشاءاللہ جمعہ کا حق ادا ہوگا۔ تو یہودی کیا کرتے ہیں؟ جا کے دیکھتے جی سمندر کے پاس کتنی مچھلیاں اچھل اچھل کے سمندر میں گرتی ہیں، رال ٹپکنے لگی، جو کہتے ہیں نا منہ سے رال ٹپکنے لگی، کہا جی کتنی مچھلیاں آتے ہیں، لیکن حرام ہے نا جی۔ کیا کرے؟ جمعے کی شام جا کے سمندر کا راستہ بنا کے گڑھا کھود دیتے، گڑھا کھود کے وہ مچھلیاں اس راستے سے آ جاتی گڑھے میں، فوراً گڑھا بند کر دیتے، اتوار کے دن جا کے پکڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہم لوگ کہاں پکڑے، ہفتے کے دن تو ہم پکڑے نہیں نا، ہم تو اتوار کے دن پکڑتے ہیں۔ یہ ہیلا بازی ہے، اللہ کے احکام کو ادھر ادھر کرنا ہے، گویا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے پاس دو آوازیں انتہائی ملعون ہیں،
उन आवाज़ों में कोई बरकत नहीं, नहुसत है। ये क्या? खुशी के मौके पर म्यूज़िक, नगमे बजाना, और गम के मौके पर चीखना, चिल्लाना। वरिन्नतुन इंदल मुसीबा, ये दोनों आवाज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के अलावा कोई दूसरे के नाम पर ज़िबा करता है, दूसरे के लिए ज़िबा करता है, अल्लाह की लानत है उस पर। कितने लोग जी बकरा, मुर्गी दरगाह में ले जाके काटते जी, दरगाह के नाम से काटते। नऊज़ुबिल्लाह। हर वो गोश्त, हर वो जो जानवर, हलाल जानवर गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया है, उसका गोश्त खाना हराम है। और ये ज़िबा करने वाला काफिर है। ये भी होता है दरगाहों के पास। मुसलमान करते हैं सब काम, दरगाह के पास हिंदू तो आते नहीं। हाँ, मुसलमान जाके ये सब काम करते हैं। अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है जो गैरुल्लाह के लिए या गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करता है। उसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा को गाली मत दो, उनको बुरा मत बोलो, अल्लाह की लानत होगी जो मेरे सहाबा को गाली देता है, मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है। उसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो बेटा बेटी अपने माँ बाप पर लानत करते हैं, उन पर लानत नहीं होती, लानत करने वाले पर लानत होती। आजकल कितने बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप को गाली देते जी, माँ बाप को गंदा गंदा गाली देती और कहते हैं तू मरती भी नहीं क्या, तू मरता भी नहीं क्या, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह तुझे बुलाता नहीं ना, तुझ पर लानत है, तू जल्दी मरेगा। अल्लाह के रसूल ने इस पर भी लानत की, बद्दुआ की है जी। उसी तरह सूद खाना, खिलाना, ये सब बोला। अब इसमें एक बात ये है, सूद का पैसा हम में से हर आदमी मजबूर है एक तरह से बैंक में हिसाब रखने पर। कुछ सूरतें ऐसी हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं बग़ैर बैंक में हिसाब रखे कुछ होता नहीं। अब सूद का पैसा मिलता है, हम नहीं खा सकते जी, एक पैसा भी हम सूद का पैसा नहीं खा सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, एक आदमी तो ऐसे थे, उनके यहाँ मैं गया तो मुझे ज़रूरत थी पेशाब की, पेशाब गया, कहने लगे ये सूद का पैसा मौलवी साहब, मुझे 20 पर 4,000 रुपया आया, ये बाथरूम बना डाला। मैंने कहा नाऊज़ुबिल्लाह। देखो कैसा हीला करते हैं, वो 24,000 रुपया जो उनको सूद का मिला बाथरूम बना दिए। मैंने कहा नाऊज़ुबिल्लाह, तुम पेशाब करते ना जी, तुम्हारे घर में ना गंदा, तुम ले जाके उठा के बाहर फेंक दो। कैसे कैसे हीले करते हैं। इसीलिए उलमा ने कहा सूरह माइदा की आयत के मुतल्लिक़, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों में एक दूसरे का साथ मत दो। इसीलिए उलमा ने लिखा है, बैंक में किसी भी तरह की नौकरी हराम है, किसी भी तरह की नौकरी। बैंक सूद के बगैर तो नहीं होता ना। बहुत से मरतबा अकाउंटेंट का जॉब आता है बैंक में, कितने मुसलमान बच्चे जी अकाउंटेंट बन जाते हैं, कितने मुसलमान लोग कैशियर बन जाते हैं बैंक में। उसी तरह सिक्योरिटी जी, कुछ भी करना नहीं है, रात के टाइम में रहना है वहाँ एटीएम के पास, सिक्योरिटी, वो भी हराम है। देखो कितने लोगों पर अल्लाह की लानत होगी, नहीं जानबूझ कर नहीं किए, हो सकता अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बहरहाल बैंक में किसी भी किस्म कम का ताउन करना नाजायज़ है। जो मजबूरी है अल्लाह माफ़ करेगा। यही हम दुआ करें कि अल्लाह मजबूर होकर बैंक में हिसाब रखें, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हम एक पैसा भी नहीं खाएंगे, एक एक पाई हिसाब करके उठा के दूसरों को दे देना। गरीब मुसलमान है तो उसको भी दो, काफिर है तो उसको भी दो, सवाब नहीं मिलेगा।
تمہارا سود کا پیسہ نہ، حرام پیسہ، اس کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ کام کرے گا جی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والے پر بھی، رشوت لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ بہت سارے لوگ رشوت دے کر اپنا کام بنا لیتے ہیں، تمہارا حق ہے نہیں دیتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو وہ بجلی کا کنیکشن لینا ہے، دیتے کیا؟ ساری باتیں پوری کرو، دیتے نہیں۔ جب ان کو دیا جائے 2000 5000 10,000 کنیکشن دیتے ہیں، پانی کا کنیکشن نہیں دیتے، دینا پڑتا، ہمارا حق ہے۔ ایسی صورت میں اگر رشوت دیے اللہ معاف کرے گا جی، ورنہ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ تصویر بنانا، چاہے مجسمہ بناؤ، چاہے تو فوٹو لو، کچھ بھی کرو، بغیر ضرورت کے فوٹو وغیرہ لینا ناجائز ہے جی، بغیر ضرورت کے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں جتنے اشتہار نکلتے ہیں، ان کی تقریر ہے، ان کی تقریر ہے، پورے لوگوں کی فوٹو دیتے، کتنے علماء تقریر کرنے والے سب کی فوٹو دیتے، کیوں دیتے اب تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیوں ایسا کرتے سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طرح ہم جو فون میں واٹس ایپ وغیرہ کے اندر اپنا کوئی نشان رکھنا پڑا، پروفائل لگانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ اپنی فوٹو دیتے، نہیں دینا جی، تمہاری فوٹو ہمیشہ رہتی، کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے پاسپورٹ بنانا ہے، بغیر تصویر کے پاسپورٹ نہیں بنے گا، ایسی کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا ڈریس پہنتے ہیں، مرد لی ایسے پھول کا ڈریس ہے، چال بھی ویسی ہے، چلن بھی ویسی ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی لڑکیاں ہیں، یہ مسلمان کافر میں نہیں، سب رہتے ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جی، پتلون پہنتی ہیں، شرٹ پہنتی ہیں، سامنے سے دیکھو تو لڑکی ہے، پیچھے سے دیکھو تو لڑکا ہے، ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ اس طرح کے چند لوگوں پر لعنت میرے بھائیوں، ان سب گناہوں کا آپ نے سنا، ہر لعنت سے بچیے، ورنہ تو ہمارے دل جب کالے ہو جائیں گے توبے کی توفیق نہیں ہوگی، اسی گناہ کے ساتھ ہم مریں گے اور اسی گناہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت میں۔ لہذا لعنت سے بچنا چاہیے، اللہ کے غصے سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی ناراضگی سے، انتقام سے، بدلہ لینے سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے بھائی بہنوں کو ہر گناہ سے بچنے کی، لعنت سے بچنے کی، اللہ کے غصے سے بچنے کی، اللہ کے انتقام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جانے نہ جانے جو ہم سے گناہ ہو گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمارے اس جمعے کے حاضرین کو اور جلدی آ کر ہر جمعے میں بیان سننے، توبہ کرنے اور اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔